السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون اخی، ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے۔ اشدد بہ ازری، اشدد شین دال مضبوط کر دے، بھی اس کے ساتھ ازری میری قوت کو۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ انسان کو انسان ہوتے ہوئے مددگاروں کی ضرورت رہتی ہے، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ نیک عمل میں تنہا قدم مشکل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین، موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے دل کی وسعت بھی پتہ چلتی ہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، دوسروں کو پتہ نہ چلے، تو یہ دل کا بخل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ کسی کو اپنی نعمتوں میں شریک نہ کرنا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کا سوال کیا گیا تو اس نے چھپایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگا دیں گے۔ بنی اسرائیل پر بھی لعنت کیوں کی گئی تھی کہ وہ علم چھپاتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا تھا، جب کوئی پوچھے تو اسے بتانا ہی نہ۔ تیسرے نمبر پہ دوسروں کو بتانے میں بخل کرنا، یہ مومن کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے، کوئی خوبی ہوگی، حالانکہ ان سے قبطی کا قتل کرنے کا قصور بھی ہوا تھا، لہٰذا ہمیں شیطان کے اس وار سے بچنا چاہیے کہ وہ خیر کی بات کسی کو نہ بتائے۔ تو لہٰذا شیطان کے اس وار سے بچنا ہے اور ہمیں خیر کی بات کو آگے پھیلانا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کا مثبت پہلو دیکھتے ہیں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، وَأَشْرِكْهُ شین را کاف، اور شریکوں کو اور شریک کر دے اس کو، فی امری میرے کام میں، یعنی ہم مل کر کام کریں گے تاکہ آسانی اور لطف آئے۔ کس کو شریک؟ میرے بھائی کو۔ کئی نسبحک کثیرا، کئی تاکہ نسبحک ہم تسبیح کریں، کثیرا تیری بہت زیادہ۔ تسبیح اور ذکر دونوں ملتے جلتے ہیں۔ تسبیح کا لفظ نماز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے باجماعت نماز، اور لفظی معنی کیا ہے؟ نمبر 1، ہم مل کر تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں، پاکی بیان کریں، اللہ کی صفات کا اظہار کریں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ہم لوگوں کے سامنے تیرا ذکر اور بیان کریں۔ یہ دونوں ہی تبلیغ کے کام ہیں، آگے پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا سیکھنے والے بنو یا پھر سکھانے والے۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم یاد کریں تجھ کو، کثیرا بہت زیادہ۔ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، إِنَّكَ بے شک تو، کنتا ہے تو، بنا ہم کو، بصیرا دیکھنے والا۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی میرا ذکر کر رہا ہے، لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ جب ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قال فرمایا، قد تحقیق، اوتیت تو دیا گیا، سؤلک سین حمزہ لام اپنا سوال یعنی اپنی تمنا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو تو نے مانگا تیری مراد تمنا پوری کر دی گئی۔ سوال کس چیز کا کرتے ہیں؟ جس کو آپ کی ضرورت ہو، بلکہ حرص، شدید تمنا ہو۔ سئیلا جس کو آپ مانگ بیٹھے، اور تمنا جو دل میں ہوتی ہے، یہ ہے اس کا فرق۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مننا میم نون نون انعام کیا ہم نے،
مرتن اخری دوسری بار. کب؟ اگلی آیت میں اذ اوحینا الی امک ما یوحی. اذ اوحینا جب وحی کی تھی ہم نے الی طرف امک تیری ماں کے ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے. اسی لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ موسیٰ بھی نبی تھیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ یہ تفسیر قرطبی میں یہ بحث آئی ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی، بلکہ کہا ما یوحی جیسے وحی کی جاتی ہے. تو بعض نے وحی کو اصطلاحی معنوں میں لیا ہے. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اس جب اوحینا ان اقذفیہ کہ ڈال دے فیہ اس کو فی التابوتی تابوت میں تاباتا فاقذفیہ پھر ڈال دے اس کو فی الیمی یا میم دریا میں فلیلقہ الیم پھر ضرور ڈال دے گا اس کو دریا بالساحل سین حالام ساحل پر یأخذہ لے لے گا اس کو عدو لی میرا دشمن وعدو لہ اور اس کا دشمن وألقیت اور میں نے ڈال دی علیک تجھ پر محبۃ منی ہا بابا محبت اپنی طرف سے وَلِتُصْنَعَ صاد نون عین اور تاکہ تو پرورش کیا جائے علی پر عینی میری نگاہ پر یعنی میری نگرانی میں. تو کیا وحی کی تھی؟ اقذفیہ عورت ڈالے، ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو. تو تابوت میں لفظی معنی دریا کو بچہ ساحل پر ڈال دینا چاہیے. تو یہ پانی کا کنارہ ہے اور اللہ کی ذات پر یہ دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے، پوری طاقت اور قدرت، حکمت کی بے بسی، قدرت حکمت کی بے بسی کہ وہ اپنے دشمن کو پالنے لگا ہے. اللہ اپنا کام دشمن سے نکلوا رہا ہے. یہ ہے اللہ کی طاقت پر دلیل کہ جس سے چاہے اپنا کام لے. یہ محبت میں نے تیرے چہرے پر ایسی ڈالی تھی کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے. عام لوگوں کے دل جو ان سے وہ کیا ہے کہ اس میں اور پھر یعنی حضرت موسیٰ عام لوگوں کے دل میں بھی اور فرعون کے دل میں بھی محبت ڈال دی یعنی کشش ڈال دی گئی. چلے جی آیت نمبر 39 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے.